خوشی کی بات ہے کہ اس دور میں طلباء کے اندر علم کے اندر ایک بیداری آئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ بیداری کچھ عرصہ پہلے آتی، لیکن دیر آیا درست آیا۔ ابھی جو بیداری آئی ہے انشاءاللہ قوم کی سمت کو درستگی کی طرف لے جانے اور ہمیں علم و آگاہی بالخصوص قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی جس کی منزل آخرت ہے اور جس کا مقصد اعلیٰ بارگاہ عزت تک رسائی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حاصل کرنے میں ہمیں کامیابی عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ سبحان اللہ۔ پرسوں کچھ دن پہلے گلگت میں ہماری نشست جٹیال میں اور 2 نشستیں کنودت خانقاہ معلیٰ میں ہوئی تھی۔ اگرچہ کچھ باتیں وہاں عرض کرنے کا موقع ملا تو کسی سائل یا جواب دہندہ کے سوال و جواب کے جواب میں تو نہیں تھی وہ باتیں، کچھ نصیحت کی اور وقت کی ضرورت کی کچھ باتیں وہاں پہ کی تھیں، لیکن ان باتوں کو اعتراض کا جواب کے طور پر پیش کیا گیا، حالانکہ وہ جواب کے طور پر تو میں نے نہیں کہا۔ جواب کا انداز ہوتا تو کچھ اور انداز ہوتا۔ صحیح۔ سوال وہاں پہ ہمارے جو محفل کے جو سائلین ہیں ان سائلین کی تشفی اور تسلی کے لیے کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے دوسروں کو ٹھیک کرنے سے پہلے۔ ہماری اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو سمجھنا ہے۔ تو مجھے جو حالیہ دنوں میں جو ہمارے بھائی نے وہ بھی ہمارا ہی ایسا ہے، داؤد علی بھائی، ان کے اندر ایک تڑپ ہو گئی، جستجو پیدا ہو گئی، وہ کسی سے سوال کیا۔ سوال کرنا ہر کسی کا حق ہے اور جیسا سوال آتا ہے ویسا ہی جواب ملتا ہے، اس کی اپنی دانش کے مطابق انسان جواب دیتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے مجھے آپ سے جو عرض کرنی ہے، گزارش ہے، وہ نہ ہم خفا نہ ناراض یا دل شکنی کرنا، داؤد علی بھائی کی دل شکنی کرنی ہے، بھلے پوچھیں، سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے پوچھو، اور باقی مرزا صاحب نے بھی، انجینئر صاحب نے بھی جو جواب دیا اس کا بھی ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ شکوہ اپنی ذات سے ہو۔ یہ سوالات اس وقت ابھرتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ تو وقت اس بات کا ہے کہ ہم کوشش کریں، محنت کریں، قرآن کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے، آپ کے اسوہ حسنہ کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں، اور جو ہمارے بزرگان دین نے جو تعلیمات دی ہیں
اور بالخصوص میر سید محمد نور بخش نے ہمیں جو پلیٹ فارم دیا ہے وہ کس لیے ہے، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ محمد آج الجھن اس حد تک ہے کہ جو دین کی جو بنیادیں ہیں ان کی ہمیں صحیح تشخیص نہیں ہے، صحیح ادراک نہیں ہے. پہلی بنیاد تو توحید ہے. بھائی توحید کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مبدا و معاد کیا ہے؟ اس کا غرض و غایت کیا ہے؟ اور دوسری اہم بنیاد جو ہے وہ رسالت ہے. رسالت کا مطلب کیا ہے؟ نبوت اور رسالت کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے تقاضے کیا ہے؟ پھر جا کے ہم ایک صوفیانہ زندگی گزارنے والے ہیں تو تصوف کس چیز کا نام؟ تو تصوف کس چیز کا نام ہے؟ کہ باقی اسلام سے کٹ کر، دنیا سے کٹ کر کچھ اشغال و اذکار کرنے کا نام ہے. ہے کیا چیز؟ تو آپ سب الحمدللہ طالب علم ہیں، تو کسی بھی برانچ آف سائنس میں سب سے پہلے جو سمجھایا جاتا ہے اس کے ڈیفینیشن، کنسپٹ کو کلیئر کیا جاتا ہے، اس کی تعریفیں کی جاتی ہے. جب تک وہ چیز ویل ڈیفائن نہ ہو جائے تب تک جو ہے وہ حقیقت سامنے نہیں آتی. پھر آگے اس کی قسمیں بتائی جاتی ہیں. تو بحیثیت مسلم ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور اللہ کو ماننے کا نام عقیدہ توحید رکھا گیا ہے. تو یہ توحید کا مطلب کیا ہے؟ پھر یہاں پہ جو 5 بنیادی کلمات ہے عقیدے کے اعتبار سے، اللہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ سائنسی بنیادوں پر مبنی ایک فیکٹ ہے. ہمیں دین ملتا ہے، دین لوگوں سے نہیں ملتا. دین کا جو تصور دیا ہے وہ اسی عقیدے میں ہے. دین اللہ سے پھر رشتہ لے کر آیا، کتاب کی شکل میں رسولوں پر آیا، اور وہ پیغام آخرت کا ہے. ملائکہ، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے کتاب بھیجی ہے رسولوں پر، اور رسولوں نے وہ کتاب، اس کتاب کا جو پیغام ہے وہ کر کے دکھایا لوگوں کو کہ آخرت تک جاننے کے لیے یہ طریقہ ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، کہ اللہ نے ہدایت دی، وہ فرشتوں کے ذریعے سے بھیجا، اور وہ کتاب آخری کتاب ہے. وقتاً فوقتاً کتابیں آئی، وہ رسولوں پر آئی، اور ان رسولوں نے ان کتاب کی روشنی میں ہمیں آخرت کا راستہ دکھایا ہے. وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اے آدم، یہاں سے تم جا رہے ہو،
واپس میری جنت میں آنے کے لیے میری طرف سے ہدایت آئیں گی. جو میری ہدایت کی پیروی کرے ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا. اس کے لیے بشارت ہے میری اس جنت میں واپس آنے کی. تو یہ ہم نے دین کا نقشہ کھینچا ہے, دین کا راستہ بتایا ہے. دین کسی بوا کے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی عالم کے پاس نہیں ہے. دین جو ہے کسی فلسفی کے پاس, کسی سائنسدان کے پاس, کسی انجینئر کے پاس, کسی ڈاکٹر کے پاس میں نہیں ہے. دین اللہ نے بھیجا ہے فرشتوں کے ذریعے سے, کتاب کی شکل میں, رسولوں کے پاس, اور اس میں آخرت کا پیغام ہے. آخرت کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. پھر اس پیغام کو جو ایکسپٹ کرتے ہیں, مانتے ہیں, وہ اللہ والے, وہ محمد اللہ کا رسول ہے. سورۃ الفتح میں آخری آیت میں فرمایا والذین معہ, پھر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ساتھ دیتے ہیں, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ کفار پر بڑے سخت. پھر کیونکہ ہمارا تعلق تصوف سے ہے, یہاں پہ جہاد کی 2 قسمیں کرتے ہیں, چاہے وہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے یا معنی و مفہوم کے اعتبار سے کچھ بھی ہو. یہ ایک فیکٹ ہے کہ جہاد کی 2 قسمیں ہیں. یہ اپنے نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے, لیکن اس جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کفار کے ساتھ ہماری نظریات کے محاذ پر, عقائد کے محاذ پر, جغرافیائی محاذ کے اوپر جو ہماری نظریات, ہماری سرحدوں, ہمارے ملک کا دفاع کرنے کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں, کہ وہ جہاد معمولی نوعیت کی, وہ بڑی اہمیت کا حامل جہاد ہے. قرآن نے اس کو قتال کے ساتھ بار بار ذکر کیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی میں بہت سارے غزوات اور سریے جو ہے لڑے گئے, بڑی اہمیت ہے. ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں. اور ادھر ہمارے اندر جو دشمن ہے اس کے ساتھ لڑنا بھی کیا ہے, نفس امارہ کے ساتھ لڑنا. اگر یہ نفس امارہ ایسے ہی آزاد رہے, شیطان ایسا ہی آزاد رہے, تو ہمارا جہاد اکبر بھی, جہاد جو کفار کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے, وہ بھی نام و نمود کے شکار ہے. جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں یا رکوع و سجود کرتے ہیں, مسجدوں میں بدصورت اعتکاف رہتے ہیں, اگر شیطان کے وسوسے میں آ کر دکھاوے کا شکار ہو جائے, وہ بھی کسی کام کرنے کے لیے, تو ہمیں شیطان کو ہے. تو اس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزاریں. پہلے ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا جو محمد رسول اللہ کے فالوورز ہیں, جو ان کا ساتھ دینے والے ہیں, اشداء علی الکفار, ظاہر و باطن میں جو دشمن ہیں سب کے اوپر وہ سخت گیر ہے, وہ فولاد بن جاتے ہیں. وہ بینہم, آپس میں بڑے پیار کرنے والے ہوتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں ہم اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے نہیں رہے.
اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے، رسول اللہ کے ساتھ دینے والے ہوتے تو ہمارے آپس میں محبتیں ہوتی. بے شک ہم لڑ رہے ہیں نام کے لیے، نمود کے لیے، دولت کے لیے، اقتدار کے لیے، ہوس کے لیے، مختلف ناموں پر، مختلف ذاتوں پر، مختلف مقاصد کے لیے ہم آپس میں دست و گریباں ہیں. تو اللہ کے رسول کے فالوورز ہیں تو ہمیں آپس میں پیار و محبت کرنے والے ہونے چاہیے. آنکھیں بچھانے والے ہوں نہ کہ آنکھیں دکھانے والے. تو رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اور ان تمام کا مقصد کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرحد. میں اسی لیے مسلمان اور اسی لیے نمازی. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، وہ چاہتے ہیں، ان کی تلاش ہے، ان کی طلب ہے اللہ کا فضل اور اللہ کا رضوان. تو میرے بزرگوں، تو اسی ضمن میں جواباً تو نہیں عرض کرتا، اسی ضمن میں چونکہ حالیہ جو باتیں چل رہی ہیں تو اسی میں ہم دین کے اوپر اب ڈٹ جائیں، مستقیم ہو جائیں، توحید کو سمجھیں، رسالت کا مفہوم سمجھیں. پھر تصوف کیا ہے؟ دین کے اوپر ڈرنے کا نام، دین کے اوپر استقامت اختیار کرنے کا نام ہے، اللہ کی محبت اور رضا چاہنے کا نام ہے. غلطی ہے علماء کرام کی، غلطی ہے معذرت کے ساتھ. ہم ہمیشہ محراب و منبر سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایک دبستان ہیں، ہم ایک فرقہ ہے دوسرے فرقوں کی طرح نہیں بھائی. معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہے. ہم کوئی دبستان نہیں ہے، ہم کوئی فرقہ نہیں ہے، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. زبردست. ہم فرقوں کو، تفرق کو اجتماع میں لانے کے لیے کوشش کرنے والے لوگ، فرقہ بندی سے دل جھکنے والے لوگ، آہیں بھرنے والے لوگ. میر سید محمد نوربخش نے یہی کچھ کہا تھا کہ اختلاف کو میں دور کروں. یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، یہ میں اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہوں، یہ میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ امت کے درمیان جو اختلاف ہے اس اختلاف کو میں دور کروں ایک پلیٹ فارم. تو یہ پھر تو ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے اپنے آپ کو ایک فرقہ بنا دیا. تم 2 ہم 3، تم 72 ہم 73. نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں ہے. ہم نے اب یہ جو صوفیہ کہتے ہیں نا، صوفیہ، یہ جو فرقے بنے ہیں یہ لوگوں کے نام پر بنے ہیں، اشخاص کے نام پر بنے ہیں. دین کا تعلق اشخاص سے نہیں ہے. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی اور ساتھ یہ بتا دیا الیوم اکملت لکم، دین مکمل ہو گیا. اب کسی امام، کسی مجتہد، کسی غوث یا کسی قطب کے ساتھ نہ دین کا آغاز ہے، نہ دین کا درمیان ہے، نہ دین کا اختتام ہے. دین اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے بھیجا، کتاب فرشتوں کے ذریعے سے انبیاء پر بھیجا، مکمل کر دیا. اب اس زمانے سے قیامت تک ان الذین قالوا ربنا اللہ،
جنہوں نے اقرار کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ مستقام استقامت اختیار کی، اس میں کہیں تذبذب، شک، شبہ، لیس بعدہ کفر ولا شرک ولا شک، ایسا یقین آپ کو آ جائے ربنا اللہ کے اس نعرے میں، آپ کو یقین آ جائے کہ نہ اس کے بعد کوئی کفر، نہ کوئی شرک، نہ شک، کچھ بھی نہیں ہوا، پھر اسی کا نام ہے ولایت۔ اسی سے آپ کو کیا مل جاتی ہے؟ ولایت کے مقام پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ ولایت کے مقام پہ فائز ہونے کے لیے جو آدمی فائز ہوتا ہے وہ صوفی ہوتا ہے، اللہ کا دوست بنتا ہے، دین کا اقرار کر کے رب اللہ کہہ کر جتنی استقامت آپ کی ہوگی اتنے جو ہے اللہ کے ساتھ آپ کو قربت، آپ کا تعلق بن جاتا ہے، اور اسی کا نام ہے ولایت، اسی کا نام ہے تصوف۔ بھائی صوفیہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے، کسی دبستان کا نام نہیں ہے، لوگوں نے لوگوں کے نام پر، اشخاص کے نام پر، شخصیات کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، ائمہ کے نام پر، مجتہدین کے نام پر مختلف فرقے بنائے، مختلف مذاہب بنائے، تو کہا ہمارا مذہب صوفیہ ہے، یعنی صوفیہ ایک فرد کا نام نہیں ہے، اللہ والے، صوفی مین اللہ والے۔ آپ ڈکشنری کھول کے دیکھیں، آپ گوگل سرچ کریں، صوفیہ اللہ والے ہوتے ہیں، ہم فلان شخصیت والے نہیں ہیں، ہم فلان شخصیت والے نہیں ہیں، ہم فلان شخصیت والے نہیں ہیں، ہم اللہ والے ہیں۔ اللہ والے اپنی شکل سے، اپنے کردار سے، اپنے رفتار سے دکھانا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے راجہ بازار جائیں، پھر جا کے آپ کو سر جانے کا کام پڑ جائے، راستہ معلوم نہ ہو تو کسی سے تو پوچھنا ہے، کوئی پینٹ شرٹ ہے، مونچھیں ہیں، اس کے جسمانی اور چال ڈھال صاف ایسے ہے جس سے کوئی شریفانہ کردار ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو کہیں گے بھائی سر صدر کا راستہ کہاں ہے، کہاں سے جانا ہے؟ اگر منہ پہ داڑھی ہے، شلوار قمیص ہے، کوئی شریفانہ سا شکل اس کی ہے، تو کہیں گے صوفی صاحب مسلکن وہ کچھ بھی ہو، اس آدمی سے آپ کہیں گے صوفی صاحب صدر کا راستہ کہاں؟ آپ اپنے شکل سے، اپنے چال ڈھال سے، اپنے رفتار سے، اپنے کردار سے اپنے آپ کو صوفی صاحب کریں۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ یہ کسی مسلک کا نام نہیں ہے، یہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے، اپنا چال ڈھال، اپنا رفتار کردار اللہ والا بنا دو، آپ صوفی۔ تو لوگوں نے چال ڈال لوگوں کے ساتھ وابستہ کر دیا، شخصیات کے ساتھ وابستہ کر دیا، آپ نے چال ڈال جو ہے اللہ کے رسول والا بنا دیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ اپنی شکل، اپنی صورت، اپنا کردار، اپنا رفتار، اپنا لینا، اپنا دینا، اپنا بولنا، اپنا کرنا، سب کچھ جو ہے اللہ کے رسول والا بنانا ہے، اسی کو کہتے ہیں صوفی۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو زندہ کروں، میں اس چیز کو زندہ کروں۔ تو لوگ، میں اس چیز کا جواب اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ لوگوں کو ایک تو تصوف کے اوپر ہی اعتراض ہے، صحیح، کہ صوفی ہونے پر ہی اعتراض ہے، تصوف کو وہ کسی کھاتے میں نہیں سمجھتے، تو آپ
صوفیانہ انداز میں جواب دینا جواب دے دیں تو ہر سوال کا جواب دینا بھی مناسب ہے. مناسب نہیں ہوتا. تو یہاں بھی اگر آپ صحیح صوفی بنے، دین پر قائم رہنے والے بنے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کا نعرہ لگائے، ربنا اللہ کا نعرہ لگائے اور اس پر استقامت اختیار کرے، دین والا، اللہ والا، رسول والا بن جائے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور وہ کیسے، وہ کوئی کیا پیغام ہے، وہ تو اللہ کے رسول بتا کے گئے، وہ اللہ کے رسول بتا کے گئے ہیں. کوئی یہ کہے کہ میرے پر فرشتہ آیا، میں اللہ سے ملا، میں رسول سے ملا، وضو اس طرح، انہوں نے مجھے بتایا وضو اس طرح کرنا ہے، غسل اس طرح کرنا ہے، نماز اس طرح سے پڑھنی ہے، اس طرح مجھے ہدایت دے دی، تو واقعی یہ گمراہی کی باتیں ہیں، یہ وہ گمراہی کی باتیں ہیں. جو فرشتے آتے ہیں، فرمایا جو فرشتوں کا جو نزول ہوگا، لم یبقى من النبوت الا المبشرات، لم یبقى من النبوت الا المبشرات، کہ نبوت جو کہ نبو ان سے ہے، خبر دینا کہ اللہ پیغام بھیجے کسی آدمی کے ذریعے سے کہ تم اس طرح نماز پڑھو، اس طرح غسل کرو، اس طرح حج کرو، اس طرح عمرہ کرو، مجھے یہ خدا کی طرف سے پیغام آیا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ نبی ہے، وہ نبی ہے. ہاں، مبشرات باقی ہیں. لم یبقى من النبوت الا المبشرات، بشارت دینے والے. وہ بشارت دینے والے کون ہیں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں جو استقامت والے ہیں، بندگان حق ہیں، اللہ والے جو بن جاتے ہیں، ان پر بشارت والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم نہ خوف کھاؤ نہ ملال میں پڑھو، بلکہ وہ ابشروا، تمہیں بشارت ہو، تمہیں بشارت ہو جنت التی کنتم توعدون. دل سے وسوسے، مخمسے، کیا کروں کیا نہ کروں، یہ جو مخمسے ہیں یہ سب ختم. ایک استقامت جب یہ حاصل ہو جاتی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ختم. اس کی نصرت کے لیے آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستان پیدا، فضائے بدر پیدا کر، پھر رشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، تیری نصرت کو قطار اندر قطار آپ بھی. تو اس انداز نصرت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے، آپ کو بشارت دینے کے لیے، اور آگے بڑھ، آپ کو حوصلہ دینے کے لیے جو فرشتے نازل ہوتے ہیں، انہی کو کہتے ہیں مبشرات. وہ مختلف انداز میں ہو سکتے ہیں، وہ مختلف انداز میں ہو سکتے ہیں، یا رویا صالحہ میں، یا آپ کے ذہن کے اعتبار سے، یا آپ کے ذوق کے اعتبار سے، آپ کے شوق کے اعتبار سے، آپ کے یقین کے اس عالم میں، مختلف عالم میں ان فرشتوں کا نزول ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی، ہم جیسے ایک بازاری آدمی یوں سمجھے گا کہ وہ بھی فرشتہ بھی بازار میں ہی آ کے میرا ہاتھ پکڑے. تو اس طرح وہ نہیں ہے. تو اس کے مختلف عالم ہیں، اس کے مختلف اوقات ہیں، مختلف حالات ہیں. وہ حالات وہی جانتا ہے جس پر وہ حال گزرے، جس پر وہ حال گزرے. تو میرے آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ ہم نے یعنی علماء جو ذمہ دار لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، جو صاحبان محراب و ممبر ہیں، انہوں نے آپ کو اس انداز سے ہمیں پیش کرنے کی کوشش کی، یا ناسمجھی کی بنا پر، یا کنسپٹ کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے، یا ہماری کتابوں کو کھنگال کے درست طریقے سے پڑھ کر دیکھ کر پیش کرنے کے بجائے، یا کبھی تو ہو گیا ریڈی میڈی تقریریں پڑھی، جس طرح ہم ریڈی میڈی قصیدے اور مسیح پڑھتے ہیں، اسی طرح ریڈی میڈی تقریریں بھی پیش کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارا اپنا جو کنسپٹ ہے وہ تو کلیئر نہیں ہو جاتا ہے. تو آپ اہل علم سے میری گزارش یہی ہوگی کہ آپ اولاً ہمارا جو اصل پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن کریم کو آپ چونکہ تمام باتیں سمجھ میں نہیں آئیں تو بالکل دیکھے بھی نہ، یا ساری باتیں آپ کے سمجھ میں آ جائیں. ساری باتیں سمجھ میں آنا بھی ضروری نہیں ہے، اور نہ آنے سے آپ اس کو ہاتھ ہی نہ لگائیں، ایسی بات نہیں ہے. جو آپ نوٹ کریں، کتاب پڑھتے جائیں اور ٹک مارتے جائیں کہ کون کون سی باتیں سمجھ میں آئی ہیں، کون سی سمجھ میں نہیں آئی، اور کتنی باتیں ہمارے بہاؤں کی بتائی ہوئی باتیں ان کی تائید ہو، جو نہ بھی ہو رہی ہے، جو تائید ہو رہی ہے، وہ تو آپ کے سمجھ میں آ جائیں گی. جو اپنے بنیادی عقیدے کی جو باتیں ہیں وہ آپ کے سمجھ میں آ جائیں گی. تو قرآن کو پڑھنے کی آپ کوشش کریں. یہ کوئی ترجمے کے لیے آپ گوگل ہی سرچ کر لیں، گوگل کا ترجمہ آپ استعمال کریں، وہ میتھڈ استعمال کریں. یہ زبان جو ہے کسی قوم کی، کسی مذہب کی نہیں ہے. یہ گوگل کسی مذہب کی نہیں ہے. تو جو ذرائع ہیں علم کے وہ آپ استعمال میں لائیں، پھر دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ کی نیرہ بڑی ہو جائے گی. تو مزید آگے کچھ آپ کے لیے کچھ کنفیوژن والی باتیں ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. محفل کے بعد وہ محفل کے بعد تقریر کے بعد، مطلب محفل کے بعد. اچھا اس کے لیے مال تو پتہ نہ تمہیں